اگے تشریف لے ہونا کیونکہ ایسے کریں کہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ حضرات ذی وقار، اللہ رب العزت کا بے پناہ مرتبہ شکر ہے جس نے اپنی توفیق خاص سے ہمیں درس قرآن کے حوالے سے یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں قرآن کریم کا فہم عطا فرمائے اور قرآن کا ساتھ دنیا قبر میں اور حشر میں بھی قرآن کا ساتھ نصیب فرمائے۔ میں نے گزشتہ درس ضیاء القرآن میں آپ کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے کہ جب اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ مقرر کرنا چاہتا ہوں۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو وہ سارے کہنے لگے کہ آپ اس کو خلیفہ بنا رہے ہیں جو زمین پر فساد برپا کرے گا، خون بہائے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم آپ کی حمد کے تسبیح کے لیے، آپ کی حمد کے لیے ہم وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم آپ کی تسبیح و تحلیل کے لیے کافی ہیں۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو سارے کے سارے نام سکھا دیے اور پھر ان کو فرشتوں پر پیش کیا۔ فرشتے خود کو کیا سمجھتے تھے؟ افضل سمجھتے تھے، تسبیح میں، تحلیل میں، علم میں، ہر لحاظ سے وہ خود کو سمجھ رہے تھے کہ ہم کیا ہیں؟ ہم افضل ہیں۔ لیکن وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام اسماء سکھا دیے۔ اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں کہ اس میں اس کائنات کے تمام نام جو ہیں، یہ ایک علم تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کیا گیا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اس زمین پر جب بھیجا تو میں صرف 10 چیزیں آپ کے سامنے بس آج پیش کروں گا کہ اس واقعے سے ہمیں 10 سبق حاصل ہوتے ہیں۔ اس سے کتنی اسباق ہمیں حاصل ہوتے ہیں؟ اس سے ہمیں لیکن اندر والا
جی چنگی آتی سی 10 سبق جو اس انسان اول سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے آج پیش کروں گا کہ اس سے ہمیں 10 سبق بھی حاصل ہوتے ہیں، 10 عبرتیں بھی حاصل ہوتی ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ انسان اول کا آغاز علم سے ہوا ہے، جہالت سے نہیں ہوا۔ کیسے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، پہلا انسان، پہلا نبی بھی ہے۔ اس زمین کا پہلا انسان کیا ہے؟ وہ پہلا نبی بھی ہے، اور اسے علم ہدایت بھی دیا گیا۔ دوسرا، اسے علم معاش بھی دیا گیا۔ کیا؟ علم جب اسی کم شم کرنے ہاں، رزق کمان دا ذریعہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے زمین پر بھیجا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو بیج دے کے بھیجا گیا۔ آسمان سے جب اللہ نے حضرت آدم کو بھیجا تو روایات میں آتا ہے کہ 55 قسم کے سبزیاں تھیں یا دوسرے اناج کے بیج تھے جو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دے کے بھیجے۔ وائی بیجی کرنا یہ بھی کدا طریقہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کا، کہ جس نے اس زمین کو کاشت کیا، اس میں سے فصلیں اگائیں، جس میں سے سبزیاں اگائیں، جس انسان نے سب سے پہلے اس میں فصل بوئی، اس زمین، اللہ کی زمین کو آباد کرنے کے لیے، وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اور بھی چیزیں دے کر زمین پر بھیجا تھا۔ یہ ایک دوسری طرف موضوع نکل جائے گا کہ کتنی چیزیں اللہ نے، آپ سب سامنے آپ سب الفاظ کو آگے چلیں۔ علم معاش بھی دیا گیا۔ کیا؟ علم کہ رزق کیسے تلاش کرنا ہے، یہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے دیا۔ اس کے بعد علم معاشرت بھی حضرت آدم کو سکھا کے بھیجا گیا۔ علم معاشرت، رہن سہن کا طریقہ، یہ بھی حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے اس زمین پر معاشرت کی بنیاد رکھی تھی۔ بھائی چارہ کیسے، لوگوں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، یہ حضرت آدم کو اللہ نے سکھا کے بھیجا تھا۔ اور یہ بھی سکھا کے بھیجا گیا کہ اللہ کی رضا کن کاموں میں ہے اور اللہ کی ناراضگی کن کاموں میں ہے۔ تو اب آپ سمجھ گئے کہ انسان اول کی زندگی میں ہمارے لیے کتنے اسباب موجود ہیں۔ ایک، کیا اللہ نے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اپنا نائب مقرر کرنا چاہتا ہوں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کے بعد بھی بہت سے انبیاء کے بارے میں قرآن نے فرمایا ہے، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ اس کے بعد هو الذی جعلکم خلائف، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنا خلیفہ، یعنی اپنی نیابت کرنے والا، اپنا نائب بنا کر اس زمین پر بھیجا۔ تو یہ جو خلافت ہے زمین کی، یہ مرضی سے حاصل نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ایک ذمہ داری تھی، یہ ایک تحفہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے، اور یہ بھاری ذمہ داری تھی۔ اور دوسرا، اللہ نے انسان کو ساری کائنات سے افضل بنایا، یہ بھی اس کی شان تھی۔ پہلا شخص اس زمین کا نبی بھی ہے، اور انسان کامل بھی ہے، معاشرت والا بھی ہے، معاش والا بھی ہے، خلیفہ بھی ہے، اس کی کتنی صفات ہیں اب آپ سنتے جائیے۔ اور پھر اللہ نے اسے فرمایا کہ یہ سب سے افضل بھی ہے۔ انسان کیا ہے؟ سب سے افضل ہے۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض،
فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ اللہ کریم نے جب اپنی امانت کا بوجھ پیش کیا پہاڑوں پر، علی السماوات والارض، ہم نے زمین اور آسمان پر جب اپنی امانت کو پیش کیا تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی ہم تو اس بوجھ کو اٹھا ہی نہیں سکتے۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اور جب ان نے پہاڑوں کو کہا گیا کہ ہم اپنی امانت تمہیں عطا کرنے لگے ہیں، تو پہاڑ کیا کہنے لگے کہ ہم تیری امانت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، اگر ہم نے اس کو اٹھایا تو ہم تو خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ جس امانت کو پہاڑ نہ اٹھا سکے، زمین نہ اٹھا سکے، آسمان نہ اٹھا سکے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان یحملنها وحملها الانسان، ہمارا وہ بوجھ انسان نے اٹھا لیا۔ اور قرآن نے انسان کی اس درویشی پر اور اس کی سادگی پر فرمایا کانا ظلوما جہولا، کہ یہ اتنا سادہ ہے کہ پہاڑ کہہ رہے ہیں ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، آسمان زمین اس بوجھ کو اٹھا نہیں سکتے، لیکن انسان آگے بڑھا اور اس نے کہا ہم آپ کی امانت کا بوجھ اٹھائیں گے۔ اللہ کریم کہتے ہیں کانا ظلوما جہولا، وہ تجھے کسی چیز کا ڈر نہیں آیا۔ یہاں ظالم اور جاہل سے مراد وہ نہیں جو ہم مطلب لیتے ہیں، یہاں اللہ نے ایک اور انداز میں، محبت برے انداز میں انسان کی سادگی اور اس کی درویشی کی طرف اشارہ کیا۔ کہا اس نے بارے امانت کی طرف نہیں دیکھا، اس نے بھیجنے والے کی طرف دیکھا، اس نے بھیجنے والے کی طرف دیکھا کہ بوجھ بہت زیادہ ہوتے ہوں گے لیکن ہم تو یار کی طرف سے عطا کیے ہوئے بوجھ بھی اٹھانے کے لیے تیار ہیں، بے شک مر جائیں۔ یہ انسانی فطرت یاد رکھیے گا۔ میں ایک اور بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ دنیا میں آزمائشیں، مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں، دکھ آتے ہیں، لیکن جب یار کی طرف سے کبھی کوئی دکھ آتا ہے، وہ بادشاہ تھا محمود، اس کا ایاز وزیر تھا، اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ بڑا سمجھدار وزیر تھا، اور ہر وقت ہر موقع پر وہ دوسرے وزیروں سے سبقت لے جاتا تھا، سمجھدار تھا، پڑھا لکھا تھا۔ پڑھیا لکھا وزیر تو بھی ٹی وی دے تو پتہ لگ جاتا پڑھیا لکھا کیڑا ہے تے کھچ کیڑی ہے تے چول جان دی جیڑی ہے ساڈے سامنے کون بیٹھا ہے، وہ سب کو پتہ چل جاتا۔ تو وہ دوسرے حسد کرتے تھے اس سے، وہ بادشاہ مختلف موقعوں پر آزماتا رہتا تھا دوسرے وزیروں کو اور ایاز کو۔ ایاز محمود نے ایک دن کھیرے منگوائے اور اپنے وزیروں سے کہا کہ یہ کھائیں۔ وہ جو بھی وزیر کھیرا اٹھاتا تو وہ کہتا بڑا ہی کوڑا ہے، وہ رکھ دیتا، یہ تو کھانے کے قابل ہی نہیں۔ ایاز مزے سے وہ سارے کھیرے کھا رہا تھا جو دوسرے نہیں کھا رہے تھے۔ تو محمود نے پوچھا کہ یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ یہ کڑوا ہے اور تو اس کو ایسے کھا رہا ہے جیسے یہ کڑوا ہے ہی نہیں، کہیں تمہارا کھیرا میٹھا تو نہیں لگ نہیں رہا۔ بادشاہ نے چکھا تو وہ بھی کڑوا تھا۔ تو اس نے کہا کہ تو کیوں نہیں بولا؟ ایاز کہنے لگا جو ہر وقت میٹھا کھلاتا رہتا ہے کبھی کڑوا کھلا دے تو اس پہ شکوہ نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کے دیے ہوئے اللہ آپ کو کتنی خوشیاں عطا کرتا ہے۔ آپ اپنی زندگی کے 5 منٹ اس کی رحمت اور کرم کے بغیر نہیں گزار سکتے۔ 5 منٹ، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے تو بڑی بات ہے، 5 منٹ زندگی اپنی صبح سے شام تک دیکھیے اللہ آپ کو کتنی نعمتیں عطا کرتا ہے۔
قرآن کہتا ہے ہم نے اسے پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہم اس سے غافل نہیں ہوئے، اس کو پیدا کرنے کے بعد اس کی ضروریات ہم نے کبھی ترک نہیں کی۔ دودھ آپ کو ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ پٹھے پانے تسانے، اترنے تسانے، گتاوا کرنا کنے میں، لیکن دودھ کون دیتا ہے؟ یہ قرآن کہتا ہے۔ یہ میں انشاءاللہ عزیز اگلے موضوعات میں آئے گا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ پھر ہم اس سبز چارہ کھاتے ہیں، لیکن اس سبز چارہ کھانے کے بعد انہی جانوروں سے ہم ان کو سفید دودھ عطا کر دیتے ہیں۔ کون ہے جو سبز چارے کے بعد اس کو سفید دودھ عطا کر رہا ہے؟ فرمایا ہم ہیں۔ پھر انہی جانوروں سے گوشت کھاتے ہیں۔ یہ آپ دیکھیے نا، دودھ پئیں گے تب بھی آپ کو سوچنا پڑے گا یہ آیا کہاں سے؟ یہ اللہ کی عطا ہے، یہ اس کے کرم سے تمہیں ملا ہے۔ یہ گوشت کہاں سے آتا ہے؟ یہ اس کی عطا سے۔ فرمایا انہی جانوروں سے پھر ہم تمہیں گوشت بھی دیتے ہیں۔ تو یہ ایک الگ میں جو عرض کر رہا تھا کہ انسان کو اللہ کی طرف سے آنے والے کبھی کبھی دکھوں پہ راضی بھی رہنا چاہیے۔ دکھ ہوتے ہی انسان کو رب کے قریب کرنے کے لیے۔ صوفیاء کرام کی زندگیاں اٹھا کے دیکھیے، صوفیاء فرمایا کرتے تھے دکھ رب کا کرم ہوتے ہیں۔ ساڈے جہا بندہ دنیا دار کہندا دکھاں دے وچ کیڑا کرم ہے جی؟ صوفیاء کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ دکھ بھی رب کا کرم ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دکھوں میں انسان رب کے قریب ہوتا ہے۔ جڑا قدیم سیتی نہ بڑھیا ہے، ان کو مشکل آ جائے تو مسجد میں آ جاتے ہیں، نماز شروع کر دیتے ہیں۔ رب کے قریب ہونا، یہ چیز انسان کو رب کے کیا کرتی ہے؟ قریب کر دیتی ہے۔ تو اللہ کی طرف سے آنے والے جو دکھ ہیں، انسان کی فطرت ہے، انسان کامل کے یہ طریقہ ہے کہ اس نے کہا ہم اپنی پرواہ نہیں کریں گے، ہم تو یار کی طرف سے آنے والی امانت کا بوجھ اٹھائیں گے۔ تو اللہ کو یہ انسان کی ادا بڑی پسند آئی، اسے افضل کر دیا تمام مخلوقات سے۔ جس نے ہمارا بوجھ اٹھا دیا، ہماری طرف سے آنے والی امانت کا بوجھ اٹھایا، اب وہ کون ہے؟ اب وہ ہمارا محبوب ہے۔ پھر فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت عطا کی ہے، وقار عطا کیا ہے، کرامت عطا کی ہے۔ یہ سب سے کیا ہے؟ افضل ہے۔ کیا ہے یہ؟ یہ سب سے افضل ہے۔ اس کی زندگی میں بھی اس کی افضلیت کو اللہ نے، اس کی تکریم کو برقرار رکھا، اور جب یہ مر جاتا ہے تب بھی اس کی تکریم کو برقرار رکھا۔ فرمایا جب کسی کی میت اٹھائے ہوئے ہوں تو کوئی شخص آگے نہیں چلے گا، اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوں گے۔ آگے کیا ہے؟ جو اس کی میت جا رہی ہے، لیکن عزت، تکریم، وقار کس طرح سے اللہ نے انسان کو عطا کیا، اس کی وجہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ اگر انسان صحیح معنی میں انسان ہو تو یہ فرشتوں سے افضل ہے، اور فرشتے انسان کے تابع ہیں اور اس کی خدمت کے لیے۔ فرشتے کیا ہیں؟ کئی لوگ کسی کو نا اڈا تو فرشتہ، فرشتوں سے آپ افضل ہیں، فرشتے تو آپ کے تابع ہیں۔ اللہ کریم نے یہ سمجھ گئے آپ کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا، اور وہ سارے کے سارے حضرت آدم کے سامنے سر بسجود ہو گئے۔ یہ آگے جا کے میں آج میرا وہ موضوع نہیں ہے، یہ آگے آیات میں آپ سے عرض کروں گا۔ تو انسان اول ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ یہ ساری کائنات سے افضل ہے، اور دوسرا اس سے جو ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے وہ انشاءاللہ سے آگے چل کے اس کو دیکھتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ۔ علماء نے لکھا ہے اس زمین کا سب سے پہلا گناہ، ابن منظر نے عبادہ بن امیہ سے روایت کی ہے کہ کائنات میں پہلا گناہ کیا تھا؟ حسد اور تکبر۔ اس زمین پر جو سب سے پہلا گناہ، اس زمین پر نہیں، کائنات کا سب سے پہلا گناہ، زمین کا نہیں کائنات کا پہلا گناہ کیا ہے؟ حسد اور تکبر۔ یہ جادو کون کرواندا ہے؟ جڑا حاسد ہوئے، کسی نال حسد ہوئے، شریکاں دا بیڑا غرق ہو جائے کسی طریقے، کسی سیاح تو نہیں اس کو کہنا چاہیے جو کسی کی زندگی کو تباہ کرتا ہے، برباد کرتا ہے، جادو کرتا ہے، اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ یہ کس سے، اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ حسد سے۔ اور صوفیہ کہتے ہیں حسد اللہ کی تقسیم سے ناراضگی ہے۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے کسی کو دیا ہے تو تیرے حسد کرنے سے اس کا کم نہیں ہوگا، زیادہ ہوگا، اس کے تمہارے حسد سے اس کو کمی نہیں آئے گی۔ چوری 8-8 دن بیمار رہندے نے، گوانڈیاں دا شریکاں دا منڈا باہر ٹر جے، نئی گڈی لے لے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ تلخ حقیقتیں ہیں۔ یہ ساری چیزوں کی ابتدا کہاں کس سے ہوتی ہے؟ حسد سے۔ کوئی کسی کا برا سوچتا ہے تو کس وجہ سے؟ حسد۔ اور اس کائنات کا سب سے پہلا گناہ یہ حسد بھی تھا اور تکبر بھی تھا۔ قرآن کہتا ہے ابا واستکبر، ایک تو اس نے حضرت آدم سے، ابلیس نے کیا کیا؟ ابلیس کو آدم سے ٹسل کس چیز کی تھی؟ ابا واستکبر، اس نے تکبر کیا۔ کیسے تکبر کیا؟ آپ سب ادھر تشریف لے آؤ جناب، آگے آپ پاس میں چلو، آپ سب ادھر۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ ابلیس جو تھا اس کو سب سے پہلے جو آدم سے مسئلہ تھا وہ کیا تھا؟ حسد تھا اور تکبر تھا کہ میں افضل ہوں۔ وہ کیا کہتا تھا؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرۃ فتکونا من الظالمین۔ یہ آگے پہلا ایک بات سمجھ آ گئی آپ کو کہ حسد، یہ ساری برائیوں کی جڑ حسد ہوتا ہے۔ سورہ والناس کثرت سے اس کی تلاوت کیا کیجیے، اس میں ایک آیت ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، میرے مالک میں ان لوگوں سے پناہ مانگتا ہوں جب حاسد حسد کرے، کیونکہ یہ تمام شر اس سے جنم لیتے ہیں، اور پھر اپنی افضلیت سے انسان کامل افضل ہے۔ دوسرا تو حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پہ آئے تو آدم نے، میں نے آپ ابتدا میں عرض کیا تھا کہ انہوں نے کیا سکھایا؟ معاش سکھائی اور رزق حلال۔ آدم علیہ السلام کے اسباق میں سے کیا ہے؟ رزق حلال۔ حضرت آدم زمین پر جب اترے تو بعض روایات میں آتا ہے کہ 30 پھلوں کے بیج اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ ایک روایت میں 55 بھی ہے، لیکن مستند روایت جو ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے جو لکھا ہے وہ کہتے ہیں 30
بیج اللہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے عطا کر کے بھیجے. چمٹا اور ہتھوڑا یہ بھی کس حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے دے کے بھیجا. کیا چمٹے دے تو پتہ ہی ہے کہ کنے کام آ چاہتا ہے. پرانیاں ماواں جہاں جی منڈا بہتی روٹی مانگتا سی تو وہ چمٹے نال وہ پھینٹی بھی اس چمٹے نال واہ کام ہو جاتے ہیں. صرف وہی نہیں اگ ہی نہیں جیڑی ہے وہ یا جیڑی ہے اوکے دی کی ہوندی ہے جی میں بھلی جان لیا سارے ٹوپی چ اگ رکھی جیڑی ہے نا صرف وہی نہیں رکھی جاندی وہ نال اور بھی چمٹے کولوں بہت عالم لوہار جیڑا چمٹے کولوں اور کام لیندا سی. ٹھیک ہے عارف لوہار اگوں جیڑا وے وہ اس چمٹے نال ہی جیڑا وے وہ سارے کی. لیکن یہ چمٹا جو تھا یہ اس زمین پر حضرت آدم علیہ السلام لے کے آئے اور اس کے ساتھ ہتھوڑا یہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے عطا کر کے بھیجا. تو اس سے آپ دیکھیے کہ ایک معاش کی ابتدا کی گئی. فصلوں کو بونا اس زمین کو کاشت کرنا. ظاہر ہے یہ کچھ لاؤ گے تو اگے گا نا. یہ کچھ لاؤ گے پنیری جے نہیں بیجو گے تو پھر مونجی کتوں لگنی. گندم نہیں بوئیں گے تو اگلی دفعہ دانہ کہاں سے لائیں, کہاں سے اس کو. تو یہ زمین کو کاشت کرنا یہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کے تسی کہہ سکتے ہو کہ پہلا جٹ حضرت آدم علیہ السلام. یہ آپ حضرت آدم یہ نبی کی سنت ہے. زمین کاشت کرنا وائی بیجی کرنا سال نہیں نہ مسان کرتا یہ نبیاں دا